اگر اس کو آپ حافظ میں نہیں بنا سکتے، کم از کم اتنا کام ضرور کریں کہ دین کے مسائل کے بارے میں اس کو علم ہو جائے، اس کو جائز ناجائز کی، حرام حلال کی تمیز ہو جائے۔ اگر آپ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا بڑا جب ہو جائے گا تو آپ اس سے امید نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا، یا امید نہ کرنا کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا، یا امید مت کرنا کہ آپ کا ادب کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا حضرت اس طریقے سے میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا اور میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، میری حق تلفی کرتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ آپ کے یہاں سے ہر کوئی انصاف لے کر کے جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ حضرت میں اپنے بیٹے سے بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھجوائی کہ جاؤ بیٹے کو بلا کر کے لایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ آج کے اس دور میں کیا کوئی بیٹا ایسا بھی ہے کہ جو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا، اپنے باپ کی حق تلفی کرتا ہے۔ وہ خود تعجب میں تھے۔ خیر اس بیٹے کو بلایا جاتا ہے۔ بیٹے کو بلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ بیٹے نے کہا کہ جی ہاں صحیح بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تعجب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سب کو معلوم ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا اور ان کے یہاں دائیں بائیں کی بات کرنا یہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچے نے، اس لڑکے نے جو 18-19 سال کا جوان تھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا ماں باپ کے ہی حق ہیں اولاد کے اوپر؟ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کے اوپر، اولاد کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کے اوپر، کیا صرف اولاد کے اوپر ہی حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اولاد کا بھی حق ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا حق ہے؟ جیسے کہ میں بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی اس کے لیے بہتر ماں کا انتخاب کرے، بہتر ماں کا انتخاب کرے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے لیے بہتر ماں کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ جو ایک بدنامہ زمانہ تھی جس کے لیے لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، انہوں نے میرے لیے یعنی اس ماں کا انتخاب کیا جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ دوسری بات، انہوں نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، جو نام رکھا۔ تیسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والدین کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ اس بچے کی تربیت صحیح کرے، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا کہ میری عمر اتنی آ گئی، مجھے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقدمہ وہی خارج کر دیا اور باپ کو کہا کہ جائیے آپ، جب آپ نے اپنے بچے کا کوئی حق ادا نہیں کیا تو آپ بھی اپنے حق منوانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا ہی نہیں کریں گے، نہ ان کے لیے بہتر ماں کا انتخاب کریں گے، نہ ان کا نام صحیح طریقے سے علماء سے معلوم کر کے رکھیں گے، انٹرنیٹ سے سرچ کر کے رکھیں گے، اور نہ ان کی تربیت صحیح کریں گے، جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھیں گے، یا پھر وہ اور بڑا ہو جائے، جیسے کہ
7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में नमाज के लिए जो हमारे उलमा से आप सुनते ही रहते हैं, और जब वो शादी के काबिल हो जाए तो उसके लिए बेहतर लड़की का इंतखाब नहीं करेंगे, और अगर लड़की है तो उस लड़की को उसका हक नहीं देंगे, उसकी विरासत का जो हक, कपड़े, चंद चीजें या चंद लाख, 1-2 लाख रुपया थमा देंगे, तो फिर समाज के अंदर सुधार नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ पर 30 साल के लड़कों की उम्र हो गई है, 30 साल की लड़कियां हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन शादियों की कोई फिक्र नहीं है। और अगर वो लड़का वो लड़की गलत कदम उठा ले, फिर समाज में रोते हुए फिरते हैं। कोई शहर, जिले का या जिले सूबे का या फिर हिंदुस्तान का ऐसा बचा हुआ होगा कि वालिदैन की और भाइयों की गलती की वजह से उस घर से या